بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں تمام احباب؟ امید کرتا ہوں خیر و عافیت سے ہوں گے۔ تمام احباب کا ایک مرتبہ پھر 19ویں اسلامک اکیڈمی کے اس پیج پر خوش آمدید خیر مقدم کرتے ہیں۔ اللہ مالک کائنات تمام کے معاملات میں ثانیہ پیدا فرمائے۔ حاضرین محترم، ہم الحمدللہ مسلمان ہیں۔ ہمارا دین اسلام ایک بہت مقدس اور مکمل دین ہے۔ ہمارے ہاں اس دین اسلام میں وہ تمام انسانوں کو وہ تمام حقوق دیے جاتے ہیں جو ایک انسان کے ہوتے ہیں۔ اگر میں یہ بات کہوں تو کوئی اس میں بھی کوئی غلط بات نہ ہوگی کہ کائنات میں کوئی بھی ایسا مذہب یا مسلک یا دین نہیں ہے جو ہر ایک انسان کو اس کے مکمل حقوق ادا کرتا ہو، مگر اسلام واحد ایک ایسا خوبصورت دین ہے کہ جو مرد و زن، بوڑھے، بچے، جوان، حتیٰ کہ غیر مسلموں کو بھی ان کے حقوق ادا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے لیے انبیاء کرام بھیجے، کتابیں، صحیفے بھیجے، مگر ہمارے لیے ہمارے آقا نعمت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجا، ہم پر بڑا احسان کیا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اسی اپنے محبوب نبی پر قرآن حکیم جیسی ایک مقدس اور مکمل کتاب کو نازل فرمایا۔ ناظرین، ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے اور اس کو پلے باندھ دینا چاہیے کہ قرآن کو خالی پڑھنا ہی نہیں بلکہ اس کو سمجھنا بھی چاہیے۔ سمجھیں گے تو پتہ چلے گا کہ قرآن حکیم میں وہ مالک کائنات ہم سے بات کیا کر رہا ہے اور ہم سے کہنا کیا چاہ رہا ہے، اور ہمارے بارے میں قرآن حکیم میں کیا ارشاد فرمایا گیا ہے۔ قرآن حکیم کی بات شروع کرنے سے پہلے ہم آج اس بات کو سمجھیں گے کہ لفظ قرآن کا مطلب کیا ہے۔ قرآن کے لغت میں بہت سے معنی جو ہم نے دیکھے اور ہمیں پڑھے، ان میں سے چند کو میں آج یہاں پر ڈسکس کرتا ہوں اور ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ قرآن کتنی عظمت والی کتاب ہے۔ قرآن کا پہلا لفظ قرآن کا پہلا مطلب جو ہے وہ قرات کے معنی میں آتا ہے، یعنی بار بار پڑھی جانے والی کتاب، مسلسل پڑھی جانے والی کتاب، تکرار کیے جانے والی کتاب۔ کائنات میں واحد قرآن ایک ایسی کتاب ہے جو ہر وقت ہر جگہ کسی نہ کسی حوالے سے پڑھی جا رہی ہوتی ہے، تلاوت کی جا رہی ہوتی ہے، اور یہ روز ازل سے روز ابد تک کے لیے ہے، اور ہر انسان کے لیے ہے، ہر وقت کے لیے ہے، ہر زمانے کے لیے۔ قرآن کا دوسرا مطلب جو ہے وہ قرن کے مطلب میں آتا ہے، قرن کے معنی میں آتا ہے، جس کا مطلب ملے ہوئے ہونے کا ہے۔ مطلب کیا کہ قرآن پاک کا کوئی لفظ آپ لے لیں، کوئی آیت لے لیں، کوئی رکوع لے لیں، کوئی سورت لے لیں، وہ آپ کو ایک دوسرے کے ساتھ مرج ہوئی، ملی ہوئی نظر آئے گی۔ میں اکثر اس موقع پہ اپنے اسٹوڈنٹ سے یہ بات ڈسکس کیا کرتا ہوں کہ آپ دنیا کی کوئی کتاب پڑھیں، جب تک آپ اس کو مکمل نہیں پڑھ لیتے آپ کوئی نتیجہ اخذ نہیں کر سکتے۔ مثال کے طور پہ کوئی دنیا کی کوئی کتاب لیتے ہیں، اگر آپ اس کا آغاز کرتے ہیں، آپ اس کو درمیان میں جا کے چھوڑ دیتے ہیں یا آخر سے پڑھنا شروع کر دیتے ہیں یا کوئی حصہ چھوڑ دیتے ہیں، تو آپ جب تک اس کو مکمل نہیں پڑھ لیتے نا، آپ کوئی رزلٹ نہیں لے سکتے۔ اور قرآن حکیم ایک ایسی کتاب ہے، آپ جہاں سے تلاوت کرنا شروع کریں گے آپ کو ایسا محسوس ہوگا کہ ابھی یہیں سے اللہ رب العزت نے بات کا آغاز کیا ہے، اور جہاں پہ آپ اپنی تلاوت کو اختتام کی طرف لے کے جاتے ہیں وہیں پہ قرآن حکیم ایک ایسی کتاب ہے جو آپ کو نتیجہ آپ کی ہتھیلی پہ رکھ دیتا ہے۔ یہ قرآن پاک کا اعجاز ہے۔ اچھا جی، اور قرآن پاک کا ایک معنی جمع کرنے میں بھی آتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان میں 114 صورتوں کو جمع کیا ہے، اور پھر ان صورتوں میں پچھلے انبیاء کرام اور ان کی قومیں جو ہوئیں ان کا ذکر جمع کیا، اور ان کا ذکر جمع کر کے ہمارے لیے سبق و نصیحت رکھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن کو پڑھ کے اگر کوئی یہ ارادہ رکھے کہ وہ شکر گزار بننا چاہتا ہے تو وہ شکر گزار بن سکتا ہے، اگر کوئی یہ ارادہ رکھے کہ میں مالک کائنات کا محبوب بندہ، متقی، پرہیزگار بننا چاہتا ہوں، تو اس قرآن حکیم کو پڑھ کے عمل کر کے سمجھ کے وہ مالک کائنات کا محبوب بندہ بن سکتا ہے، کیونکہ اللہ کریم نے قرآن پاک کے آغاز میں ہی فرما دیا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ بلند مرتبہ اور سچی کتاب ہے، مکمل کتاب ہے جس میں کوئی کمی، کوئی عیب، کوئی گنجائش، کوئی شک و شبہات نہیں ہے۔ ھدی للمتقین، بلکہ یہ تو ایک ہدایت ہے، نصیحت ہے، مگر متقیوں کے لیے۔ ایک اور جگہ ارشاد فرمایا ہم نے قرآن کو رحمت اور شفا بنا کے نازل کیا ہے مومنوں کے لیے۔
تو اس لیے یہی وہ کتاب ہے جس کو ہم پڑھ کے ہم اپنے اوپر اگر اس کو اپلائی کرنا شروع کر دیتے ہیں تو وہ وقت دور نہیں کہ جب تک ہم اللہ رب العزت کے بارگاہ میں مقبول ہو جائیں گے اور اس کے محبوب بن جائیں گے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا تھا کہ تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور آگے سکھائے۔ اور آقا علیہ السلام نے ایک اور جگہ ارشاد فرمایا کہ جب مالک کائنات کسی سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کو دین اور قرآن کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے۔ تو دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں قرآن کو پڑھ کر سمجھ کر عمل کر کے آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔